بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام محمد اسد ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ای فار ایجوکیشن میں، جہاں پہ ہم لوگ ہسٹری آف برٹین فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس کے لیے جو ہے ہم لوگ نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے. آج اس سیریز کی ایپیسوڈ 3 ہے، جس میں ہم لوگ رین آف کوئین این جو کہ 1712 سے 1714 تک رہا تھا اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. آؤٹ لائن میں ہمارے پاس انٹروڈکشن، ڈومیسٹک پالیسیز اینڈ فارن پالیسیز اینڈ پرابلم آف سکسیشن، اس کے بعد وار آف اسپینش سکسیشن ہوئی تھی، ٹریٹی آف یوٹریخٹ ہوئی تھی، اس کے بعد کریٹیکل انالیسس ہم لوگ اس کا پڑھیں گے. انٹروڈکشن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جی وہ پیدا جو ہے وہ 8 فروری 1665 کو ہوئی تھی، اور اس کو جو ہے آشوب چشم کی بیماری تھی، آنکھوں کی ایک بیماری تھی جس میں اکثر اوقات آنکھوں میں خرشی ہو جاتی ہے اور اس میں درد ہونے لگتا ہے، تو اس کا ہوتا ہے. وہ ایز اے اسٹرکٹ پروٹیسٹنٹ جو ہے آن دا آرڈرز آف ہر انکل چارلز ٹو، اس کو اور اس کی بہن کو جو ہے ایز اے اسٹرکٹ پروٹیسٹنٹ جو ہے ان کو ریز کیا گیا. 1683 میں اس کی شادی ہو جاتی ہے پرنس جارج آف ڈینمارک میں، اور جو سب سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے 18 بار کنسیو کیا اور پھر بھی اس کی کوئی اولاد بچی نہیں. اور جب وہ مر رہی تھی تقریباً 1714 میں وہ فوت ہوئی ہے، تو اس وقت وہ بے اولاد تھی. اور یہ بھی چیز آگے ہم لوگ اس کی اگلی والی ویڈیو ہوگی اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے، تو اس میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے. این کو یہ بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ولیم 3 کے جو ارادے تھے وہ ان سے بھی بڑے اچھے طریقے سے جو وہ واقف تھی، اور اس انگلینڈ تھا اس میں پروٹیسٹنٹزم کو کا ساتھ دینے والی جو ہے وہ این بھی تھی، جو کہ آج تک چل رہا ہے. اس کے اوپر جو جیمس تھا اس نے کہا تھا ہیون ہیلپ می ایون مائی اون چائلڈ ڈیزرو می، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بارے میں تھا. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈومیسٹک پالیسیز کے بارے میں. تو ڈومیسٹک پالیسیز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو این کا جو دور حکومت تھا بیسکلی وہ دوسرے جو لوگ تھے یا دوسرے جو اس کے ساتھی تھے ان کی مینیپولیشن اس میں بہت زیادہ ہوتی تھی. ان افراد میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ تھی وہ لیڈی سارا چرچل تھیں. این سارا کی طرف بہت لینڈ تھیں. اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ این کی شادی کے بعد اس نے سارا کو اپنی لیڈی آف دا بیڈ چیمبر بنایا ہوا تھا. لیڈی آف دا بیڈ چیمبر دراصل ایک انتہائی اپیکس پوزیشن ہے، اینڈ شی از لائک ہر پرسنل سیکریٹری، اور یا آپ لوگ اس کو پرنسپل سیکریٹری بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے جو دور ہے اس میں. این کے کوئین بننے کے بعد اس نے سارا کو دیگر نمایاں عہدوں پر بھی نامزد کیا، جس میں آپ کیپر آف دا پریوی پرس تھا، جو یہ نمایاں اس میں بڑے اچھے عہدے ہیں. این کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے دیٹ شی ہیڈ این افیئر ود لیڈی سارا چرچل، ٹھیک ہے، جس میں این نے سارا کو بڑے بڑے الاؤنسز اور تحائف سے نوازا تھا. جیسے کہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ بیلنہیم اسٹیٹ کی ایک جائیداد تھی جو کہ اسپینش سکسیشن کی جنگ میں این کے ہسبینڈ جان چرچل کے اہم فوجی فتح کے انعام کے طور پر جو ہے چرچلس کو دی گئی تھی. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ایرا آف این ہے، انفلوئنس آف چرچل نہیں ہے. اس کو کائنڈلی پلیز نوٹ کر دیجیے گا. کوئین این کا جو دور تھا وہ ڈیولپمنٹ کا دور تھا، اور خاص طور پر سائنس اور لٹریچر میں یہ سائنسی ترقی کا دور تھا. اس میں سر آئزیک نیوٹن کی طرح کا سر آئزیک نیوٹن کا جو ایک غلبہ رہا تھا یہ اس کا دور تھا. ادب یا لٹریچر کی بات ہم لوگ کریں تو دا ریویو ایک وہ تھا، ایک اخبار تھا، ڈیلی نیوز پیپر تھا جو کہ شائع ہونے لگا تھا. اور انٹرٹینمنٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پہلی بار وہاں پہ تھیٹر متعارف کرایا گیا. پولیٹیکل اینڈ پارٹی سسٹم جو تھا وہ کیسے وہاں پہ وہ تھا. اسٹوڈنٹس کے بعد بیسکلی یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم جو بڑا اسٹیبلش ہو گیا تھا، بڑا فرملی اسٹیبلش ہو گیا تھا. جتنی بھی پارٹیز تھیں وہ بڑی ویل آرگنائز تھیں، اور این کا جو ٹینیور تھا اس میں، ٹھیک ہے جی، اور دونوں جو ہیں مطلب بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے جو ریاست کے جو معاملات تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کیا تھا. لٹریچر اینڈ پالیٹکس کی اگر بات کریں تو این کے اس میں پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھی. لوگوں کو چونکہ بل آف رائٹس کی وجہ سے جو کہ گلوریس ریولوشن کے بعد ہوا تھا کہ لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ کا دے دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جی تھیرسٹ جو تھے وہ ڈیبیٹ کرنے لگ گئے تھے ان دا ریلم آف پولیٹیکل اینڈ ریلیجن وایا میڈیا آف دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے جی. جس میں ہمارے پاس بڑی پرومیننٹ ایگزامپل جو ہے وہ اسٹیلے ہے، ایڈیسن ہے اور اربت ہے. یونین آف انگلینڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں، یونین آف انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی یونین جو ہے وہ کوئین این کے دور میں ایک اور قابل ذکر کامیابی تھی، اور اس نے آئرلینڈ کے اس آئرلینڈ کے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی اس کو مضبوط کیا تھا، اور برٹش امپائر کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اور اگر آج بھی ہم لوگ دیکھیں تو آج بھی 300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا جو 1760 میں ہونے والا ایک یونین ایکٹ پاس ہوا تھا یا ان کی جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ آج بھی قائم ہے. اینڈ اٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف United Kingdom of Great Britain on the first day of May of 1707 میں. اس کے بعد فارن پالیسی آف کوئین این کی اگر بات کی جائے تو کوئین این کا جو بڑا کم انٹرسٹ تھا فارن افیئرز میں، اینڈ شی ہیڈ لیفٹ دی میٹرز ٹو ہر ایڈوائزرز. فارن افیئرز میں جو ہے اس کی فارن پالیسی آف کوئین این میں جو ڈومینیٹ کر رہی تھی وہ وار آف اسپینش سکسیشن تھی، جس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے سارا کا سارا. یہ ہمارے پاس کچھ پرابلمز آف سکسیشن کے کا ایک چارٹ ہے جس میں یہ تھا کہ جی جو جیمز 1 ہے، جیمز بیسکلی یہ تھا کہ این کی باری آنی ہی نہیں تھی سکسیشن کے لیے، ٹھیک ہے. تو لیکن درمیان میں حالات ایسے بن گئے تھے کہ جی کوئی اور ان کے پاس بندہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جیمز جو تھا، جیمز کی آخری ٹائم میں اگر ہم لوگ بات کریں جیمز 2 کی آخری ٹائم میں جو ہے وہ ایک وہ بن گیا تھا، ایک اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. اس کے علاوہ جو جب
کوئین این کے بے اولاد ہی تھی یا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو ہاں جو الزبتھ جو تھی الیکٹر آف پیلیٹائن کی, ٹھیک ہے جی, جو جیمز ون کی بیٹی تھی, اور اس کے جا کے پوتا جو تھا جارج ون, اس کی بھی جا کے اس کے بعد حکومت آئی تھی. تو یہ کچھ پرابلم آف سکسیشن کے ٹائم پہ چل رہے تھے, اور وہ صرف اور صرف کس وجہ سے تھے, وہ این کی بے اولادی کی وجہ سے تھے. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں وار آف اسپینش سکسیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ وار آف اسپینش سکسیشن جو تھی اس میں کیا ہوا تھا. یہ وار بیسکلی 1701 سے 1713 تک چلی تھی. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیں گے. سو وار آف سکسیشن کا اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو اسپین جو یورپ میں ایک بڑی طاقت رہا تھا. اس وقت بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی کولونیل پاور تھی. اس کی کالونیز جو تھیں وہ افریقہ میں, ایشیا میں اور سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ میں جو ہے ان کی بیشتر حصوں میں اس کی کالونیز جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ یورپین کانٹیننٹ پر جو ہے اس کی ملکیت تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپین نے اپنی طاقت میں کمی دیکھی. اس کا زوال کا ایک سب سے بڑا جو سبب تھا وہ اسپین کے بادشاہ چارلز دوم تھا, جو کہ چارلز دوم ایک تو دماغی اور جسمانی طور پر کمزور تھا, وہ بوڑھا بھی تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو یہ تھا کہ وہ بے اولاد تھا. چنانچہ اس کی جب صحت بگڑی تو جو اسپینش سکسیشن کا جو کوشچن ہے وہ ارائز ہونے لگا. یورپ کی تمام بڑی طاقتیں اسپین کو حاصل کرنا چاہتی تھیں, اور وہ اس وجہ سے ایسا کرنا چاہتی تھیں کیونکہ جس کے پاس بھی اسپین کی حکومت جاتی یا اسپین جاتا تو یورپ میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ بگڑ جاتا, جس کے لیے ولیم 3 آف اورنج نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی کہ جی کوئی بھی اتنا زیادہ مضبوط نہ ہو کہ اس سے بیلنس آف پاور جو ہے بگڑے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر کارڈ پہ آئی کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہاں سے مل جائے گی. سو آسٹریا اور فرانس کی نظر جو ہے وہ اسپین پر تھی, اور دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں آ گئے تھے, کیونکہ جس کے پاس اسپین, وہی بات ہے کہ جس کے پاس اسپین ہوگا وہ ملک اتنا مضبوط ہوگا کہ یورپ میں جو ہے وہ بیلنس آف پاور بگاڑ سکے گا. یہ اس کے بارے میں وہ تھا. اب ہم لوگ اگر اسپینش ڈومینینس کی بات کریں تو یورپ میں اسپین اس کے پاس تھا نیپلز, میلان, ٹسکن پورٹ, سسلی, سرڈینیا, اور اسی طریقے سے اسپینش نیدرلینڈ, اور یہ سارے کے سارے امریکن کانٹیننٹ میں بھی اس کی بہت ساری ہوتی. میکسیکو, اگر امریکن ہسٹری ہم لوگ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ میکسیکو کا ایک بہت بڑا ایشو تھا ان کے درمیان میں اسپین, اور اس کے اوپر آئی تھنک جنگ بھی ہوئی تھی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر آئی تھنک جنگ بھی ہوئی تھی. ایشیا میں فلپین آئی لینڈ جو تھا وہ ان کے پاس تھا. افریقہ میں جو ہے وہ نارتھ کوسٹ کے جو کچھ علاقے تھے ادھر ان کی جو ہے حکومت تھی یا بادشاہت تھی. کازز آف ڈکلائن جو ہے وہ تھی کہ جی نیومرس وارز جو تھے وہ بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے. انٹرنل ڈیولپمنٹ اندر ان کے نہیں تھی. پریولیجز نوبل اور کلرجی کے بہت زیادہ تھے وہاں پہ. چارلز ٹو جو کنگ آف اسپین تھا وہ ایشو اس کا بن گیا تھا, وہ بیمار بھی تھا, ذہنی طور پر معذور بھی تھا, اس کے علاوہ بے اولاد بھی تھا, تو وہ بھی ایک ایشو بن چکا تھا ان کے لیے. کلیمنٹ آف اسپینش تھرون کیا تھا؟ کلیمنٹ آف اسپینش تھرون کو ان کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم لوگ اس سلائڈ پہ آ جائیں اور اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو بیسکلی اگر ہم اسپین کی بادشاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ فلپ 2 آف اسپین, ٹھیک ہے, فلپ 3 آف اسپین کی 2 بیٹیاں تھیں. این آف آسٹریا جس کی شادی لوئی دی 13 آف فرانس سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور ماریا اس کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی جو ہے وہ ایمپرر فرڈینینڈ 3 آف ہولی رومن امپائر سے ہوئی تھی. اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا فلپ 4 جو کہ فلپ 3 کے بعد جو ہے وہاں کا بادشاہ بنا تھا. فلپ 4 کا بیٹا چارلز 2 آف اسپین تھا, ٹھیک ہے جی, جو یہ بیمار بندہ تھا. چارلز 2 آف اسپین تھا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ فلپ 4 کی 2 بیٹیاں بھی تھیں, ٹھیک ہے جی. ایک تھی میری تھریسا جو کہ لوئی دا 14 آف فرانس, جس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جی وہ سارے کے سارے ایک فرانس کی ایک بہت بڑی امپائر بنانا چاہتا تھا, سب کو اپنے اندر رکھنا چاہتا تھا. اور دوسری تھی مارگریٹ تھریسا جو کہ ایمپرر آف لیوپولڈ سے جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی تھی. ایمپرر لیوپولڈ کی دوسری بیوی جو تھی وہ ایلنر آف نیوبرگ تھی, ٹھیک ہے جی. مارگریٹ تھریسا اور لیوپولڈ سے جو ہے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ماریا, ہاں ایگزیکٹلی ماریا تھی, جو کہ میکس ایمینول سے جو ہے اس کی شادی ہوئی تھی, جو کہ الیکٹر آف بیویریا تھا بیسکلی. جبکہ جو ایمپرر لیوپولڈ اور جو اس کی دوسری بیوی تھی ایلینور آف نیوبرگ, وہ جو تھی ان سے جو ہے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام آرچڈیوک چارلز تھا. اب جوزف کا جو ہے وہ جو ماریا جو تھی بیسکلی, یہ جو ماریا اور ایمینول جن کی شادی ہوئی تھی, ان کا پھر ایک اور بیٹا تھا جس کو ہم لوگ جوزف فرڈینینڈ جس کا نام تھا, ٹھیک ہے جی. اور بیسکلی یہ ہے کہ اتنی لمبی کہانی جو اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آگے ہم لوگ ان کے مسائل ہوں گے ان کے بارے میں جب ہم لوگ بات کریں گے تو اس کا ہوگا, کیونکہ یہ جتنی بھی وار آف سکسیشن تھی, اب جوزف فرڈینینڈ جو ہے ایک بندہ یہ آگے ہے, ایک فلپ آگے ہے, یہ جو لوئی دا 14 کا پوتا تھا وہ بیسکلی ڈیوک آف آنجو, فلپ اس کا نام تھا, جو کہ بعد میں فریش کینڈیڈیٹ ایز اے فلپ 5 آف اسپین کے نام سے جو ہے مطلب ایک کینڈیڈیٹ تھا. دوسرا آرچڈیوک چارلز جو تھا وہ آسٹرین کینڈیڈیٹ تھا, اور وہ پھر بعد میں آسٹریا کا ایمپرر بھی بنا, لیکن اس وقت وہ بھی کینڈیڈیٹ تھا اسپینش سکسیشن میں.
لہٰذا اب اسپین کے تخت کے کلیمنٹس جو تھے اس میں پہلا جو ہے وہ فرانس سے مارے تھریسا اور لوئی XIV کا پوتا فلپ فائیو جو ڈیوک آف آنجو تھا. اس کے علاوہ جو دوسرا تھا وہ جوزف فرڈینینڈ تھا, اور تیسرا جو تھا وہ کنگ آف آسٹریا جو بعد میں بنا تھا آرچ ڈیوک چارلز وہ تھا. پارٹیشن ٹریٹی کی بات کی جائے تو پارٹیشن ٹریٹی دراصل کویسچن آف اسپینش سکسیشن کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا ایک ذریعہ تھا, اور اس پارٹیشن کے جو ہے 2 معاہدوں پر ولیم III اور لوئی XIV نے دستخط کیا. پہلی ٹریٹی جو تھی اس میں جوزف فرڈینینڈ کو جو ہے وہ کنگ آف اسپین وتھ اسپینش نیدرلینڈ اینڈ جو نیو ورلڈ پوزیشن جتنی بھی اسپین کی اس کے اوپر بنا دیا. فلپ کو جو ہے وہ نیپلز کا علاقہ دے دیا جائے, اور چارلز جو تھا ہمارے پاس, چارلز کو میلان کا علاقہ دے دیا جائے, میلان اٹلی کا جو علاقہ ہے اس کو دے دیا جائے. اب بادشاہ اور جو اسپین کی عوام تھی وہ اس معاہدے پر بہت زیادہ برہم ہوئے تھے, کیونکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ دوسری طاقتوں نے ان سے مشورے کیے بغیر جو ہے وہ کیا تھا. تقسیم کے اس معاہدے پر اسپینش جو ہے بہت زیادہ غصے میں تھے, اور اس سے انہوں نے اسپین کی توہین سمجھی تھی کہ 2 غیر ملکی طاقتیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھیں. چارلز II جو کنگ تھا آف اسپین, اس نے تمام اسپین along with its possessions جوزف کو وصیت کر دی, ٹھیک ہے, جبکہ بادشاہ کے مرنے سے پہلے 1689 میں جوزف فرڈینینڈ جو ہے وہ انتقال کر گیا تھا, جس سے پہلی جو تقسیم تھی اس کے جو مطلب جو ایک ٹریٹی ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے. اب پھر سیکنڈ ٹریٹی ہوتی ہے 1700 میں. لوئی XIV اور ولیم III جو ہیں وہ دوبارہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور وہ سیکنڈ پارٹیشن ٹریٹی پہ چلتے ہیں. اس ٹریٹی میں کیا تھا کہ چارلز جو ہے اس کو اسپینش نیدرلینڈ اور نیو ورلڈ کا جتنا بھی پوزیشن ہے اس کے ساتھ اسپین کا بادشاہ بنا دیا جائے. فلپ کو نیپلز اور لورن رکھنے کے مطلب لورن دے دیا جائے, اور ڈیوک آف لورن جو ہے وہ لورن کے بدلے میلان حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ان کے جو ہے کچھ وہ تھے. ایک بار پھر ابھی اس کے اوپر جو چارلز تھا چارلز دوم نے اس معاہدے سے جو وہ خوش نہیں تھا, اور اس نے تمام جتنی بھی جو اسپینش ٹیریٹری تھی یا اسپینش جو بادشاہت تھی اس کو فلپ کو جو ہے وہ اس کو دینے کا اس نے وصیت کر دی. اور اگر اس نے یہاں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر فلپ نے قبول نہ کیا تو سب کچھ آرچ ڈیوک چارلز کو پیش کیا جائے گا. آرچ ڈیوک چارلز یہاں پہ یہ بندہ اگر آپ کو دکھا تھا یہ ہے. اب وصیت کرنے کے بعد 1700 میں ہی جو کنگ تھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اب کچھ ہیزیٹیشن کے بعد لوئی XIV نے تقسیم کے معاہدوں کو جو نظر انداز کر دیا, اور اس نے اس کے ساتھ ولیم III کے ساتھ جو بنایا تھا, اور ڈیوک آف آنجو کو اسپین کا بادشاہ یعنی کہ فلپ V جو ہے وہ اس کے خطاب کے ساتھ جو اس کو تسلیم کر لیا تھا. لوئی XIV اور ولیم III کی طرف سے کیے گئے جو جتنے بھی انتظامات تھے ان کو نظر انداز کرنے سے یورپ میں طاقت کا جو توازن تھا وہ بگڑ گیا, جو بیلنس آف پاور تھی وہ بگڑ گئی. جنگ جو ہے وہ بالکل انیویٹیبل ہو گئی, اور یورپ جو ہے وہ 2 مختلف کیمپوں میں جو ہے وہ بٹ گیا تھا. یہ وہ الائنسز ہیں جن میں انگلینڈ, ہالینڈ اور ہینوور سوائے پرتگالی ایک سائڈ پہ تھے, جبکہ جو فرانس, اسپین, بیواریا اور کالونی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ تھے, اور ڈیورنگ دا وار جو بیٹل تھی وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو وہ لڑی گئی تھی. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں کازز آف وار. ٹھیک ہے, وار آف اسپینش سکسیشن کی بیسکلی کئی وجوہات تھی. سب سے پہلے جب اسپین کا بادشاہ چارلز II جو ہے اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی تمام زمینیں اپنے پوتے فلپ کے لیے چھوڑ دیں, جتنے بھی اس کی پوزیشنز تھی اس کے لیے چھوڑ دیں, اور اس نے ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر فلپ نے انکار کیا تو اس کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں وہ ایک اور آدمی یعنی کہ آرچ ڈیوک چارلز کے پاس چلی جائیں گی. دوسری بات یہ کہ فرانس کے بادشاہ لوئی XIV نے اس معاہدے کو نظر انداز کر دیا جو مطلب جو پوزیشنز تھیں اس کی تقسیم کے بارے میں کیا گیا تھا, جس سے دوسرے ممالک جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے. تیسرا, لوئی XIV نے ڈچ اور انگریزوں کو اسپین کی امریکی کالونیوں کے ساتھ تجارت کرنے سے روک دیا تھا. فورتھ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو انگریز تھے یا جو برٹشرز تھے وہ ہندوستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے میڈیٹرینین سی جو ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے, اور اپنی جو ان کی کشتیاں ہیں وہ وہاں پہ ان کی کوئی ایک کھڑی کرنے کی جگہ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے. پانچویں وہ, اور یہ سارے کے سارے اس میں مسائل جو وہ فرانس جو ہے بنا رہا تھا. پانچواں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ برٹشرز جو تھے وہ اسپینش کالونیوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے تھے. چھٹی یہ تھی کہ لوئی XIV نے بیلجیم اور ہالینڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. سیونتھ یہ تھی کہ لوئی XIV نے جیمز II کے بیٹے کو انگلینڈ کا بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد جو آخر میں انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا ولیم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسپین اور فرانس آپس میں مل کر بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے کچھ چیدہ اس کی کازز ہیں ہونے لگے تھے.
اب جو پیچھے جو ہم لوگوں نے جو اس کی کازز بیان کیے ہیں اس کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی تھی اور جنگ کے دوران یورپ میں مختلف حصوں میں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے. پیس ٹریٹی کی ناکام کوششوں کے بعد بالآخر 1712 میں یوٹرک کے مقام پر جو ہے وہ ایک ٹریٹی پر جو ہے سائن ہوئے تھے. یہ پیس ٹاکس جو تھیں، یہ جو پیس ٹاکس جو تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وگز جو تھے اس وقت جو کہ مکمل فتح چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جی اس ٹائم فرانس بالکل نیست و نابود ہو جائے. ان کی جو ہے وہ پاور میں نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے جی. اور ٹوریز جو کہ جنگ کے خلاف تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جی دوسروں کی جنگ میں ہم لوگوں کو نہیں گھسنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ اگر دوسری جنگ میں گھستے ہیں تو وہ ہمارے اپنے امن کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جو دوسری طرف مختلف ممالک تھے وہ بھی بہت زیادہ وہ مضبوط ممالک تھے. تو اس لیے تو ٹوری جو کہ جنگ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، اقتدار میں آ گئے تھے. اور آرچ ڈیوک آف چارلز جو ہے وہ بھی کنگ بن چکا تھا آسٹریا کا. اگر وہ اسپین کا بادشاہ بن جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جی یہ جو ان کی امپائر ہوتی وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی اور یورپ میں جو ہے وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتا. تو اسی اس کے اوپر رامسے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف یوٹرک اسٹینڈ ایز اے لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف برٹش کامن ویلتھ when emerged the second great ordeal of the modern history, as the great naval, mercantile and colonial power in the world enjoyed a prestige in the world and in the world affairs such as it had never known before. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اس میں آیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ٹرمز آف ٹریٹی کے اوپر. یوٹرک کے معاہدے کی کئی شرائط تھیں، جیسے کہ فلپ ففتھ کو جو ہے وہ اسپین کا بادشاہ تسلیم کرنا، فرانس اور اسپین کو ایک حکمران کے تحت متحد ہونے سے روکنا، آسٹریا کو کچھ علاقے دینا، برطانیہ کو جبرالٹر اور منور کے جیسے کچھ علاقے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دینا. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں سگنیفیکنس آف پیس ٹریٹی. ٹھیک ہے جی، سگنیفیکنس آف پیس ٹریٹی جو ہے اس میں اس کی مطلب مختلف قسم کے بہت سے وہ تھے، ٹھیک ہے، جس سے یورپ میں جو ہے وہ امن قائم ہوا، مذہب کی بنیادوں پر جنگ روکنے میں مدد ملی. اس کی بجائے ممالک جو تھے یا جو دوسرے سب ملک تھے وہ تجارت پہ اور کالونیوز میں جو ہے وہ لڑے تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ جو اس وقت کی جو اسپینش سکسیشن وار تھی وہ جو ہے اس میں ختم ہو گئی تھی. یہ ان کی جو ہے وہ اس معاہدے میں یورپ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں بھی مدد ملی. اس نے پرشیا اور سسلی کی بادشاہت، انگلینڈ کو جو میڈیٹرینین سی میں جو ہے اس نے اس کی اسپینش کالونیز کے میڈیٹرینین سی میں جو اس کو شپ یارڈز کے جو مطلب اڈے تھے وہ بھی اسے ملے. اس کے علاوہ اسپینش کالونی کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت بھی اسے مل گئی. یوٹرک کا معاہدہ جو ہے 18ویں صدی کے ایک مستحکم بنیاد تھا اور اس نے فرانس کے انقلاب جتنا بھی تھا اس کو انقلاب تک یورپ کو فرانس کی طاقت سے خطرے سے جو اسے بچا دیا تھا. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انالیسس جو تھی وہ کیا تھی. جو اسپینش سکسیشن کی جو جنگ تھی یوٹرک کا امن معاہدے کی تاریخ کی ایک اہم واقعہ تھا. ٹھیک ہے جی، انگریز جو تھے وہ یورپ کی سب سے بڑی طاقت تھے، دنیا کے سب سے بڑی جو کالونیل پاور بھی تھے. تاہم امن بہت جلد اور ایسی شرائط پر کیا گیا جو زیادہ سازگار نہیں تھے. ٹوری پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے مالبرو پر جنگ کو طول دینے کا الزام بھی اس میں لگایا تھا اور مسائل کے باوجود یہ معاہدہ کامیاب رہا، دوسرے معاہدوں کی نسبت زیادہ دیر تک جاری بھی رہا. So that's it guys, thank you.